شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، دین و ایمان اس کا فنا ہو گیا، شرک و بدعت میں جو مبتلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورة القدر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کے کچھ امور کا حکم لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ کس حد تک صحیح ہے، آئیے قرآن حکیم کی آیتوں سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدخان آیت نمبر 2 سے 5 کے درمیان فرمایا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا، حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے، بے شک ہم ہی ہیں رسول بھیجنے والے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ سورہ دخان کی آیت 2 سے 5 تک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن حکیم کی ان آیتوں کی تفسیر تشریح سورۃ القدر کی ان آیتوں سے ہوتی ہے کہ وہ برکت والی رات کون سی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اے نبی آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آئیے ہم بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین بھی، یعنی جبریل امین اور فرشتے اس راہ میں اترتے ہیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی میرے حکم سے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ میرے حکم ہی سے ملائکہ اور روح امین یعنی جبریل روئے زمین پر تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہا ہے کہ من کل امر، ہر کام کے لیے، ہر حکم کے لیے۔ نیز اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ یہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔
لوگوں نے اس رات سے شب برات یعنی لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات مراد لے لی ہے۔ یہ عقیدہ سراسر قرآن حکیم کی آیتوں کے منافی ہے اور قرآن حکیم کی آیتوں سے شب برات کا ثابت ہونا درست نہیں ہے۔ شب برات ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ شب برات تھی یا نہیں تھی؟ آئیے اس کو بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ شب عربی لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی لفظ ہے جس کی معنی رات ہے، اور برات جو لمبی تا سے لکھی جاتی ہے سنسکرت سے ماخوذ ہے جو فارسی اور اردو میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں برات کا مطلب شادی کا جلوس، اور یہی معنی ہندی زبان کا بھی ہے، اور فارسی میں برات کا معنی قصہ، نقد، تقدیر وغیرہ ہے۔ عربی زبان میں برات تائے مدورہ یعنی گولتا سے لکھی جاتی ہے، برات نہیں لکھی جاتی یعنی لمبی تا سے نہیں لکھی جاتی، اور برات یعنی تائے مدورہ گولتا کے معنی بیزاری کے ہیں۔ تو شعبان کی 15ویں رات کا لیلۃ البرات ہونا کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیزاری والی کون سی رات ہو سکتی ہے؟ کس معنی میں بیزاری، کس کے لیے بیزاری والی کون سی رات؟ یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست نہیں ہے۔ کس سے بیزاری؟ اللہ سے بیزاری، یا پھر اللہ کے رسول سے بیزاری، یا پھر اللہ کی کتاب قرآن سے بیزاری، یا پھر صحیح حدیث رسول سے بیزاری، یا پھر اللہ کے پسندیدہ دین یعنی اسلام سے بیزاری؟ کس سے بیزاری؟ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ان کفری عقائد سے محفوظ رکھے۔ اس رات کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں روحیں دنیا میں لوٹ کر آتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو قرآن حکیم کی آیتوں کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ کیا روحوں اس رات آتی ہیں، یا روحوں کا دنیا میں آنا، دوبارہ آنا ثابت ہے یا نہیں۔ قرآن حکیم کی ایک صورت ہے سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 86 اور 87 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، اس وقت اس کے نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین آیت نمبر 31 سے فرمایا: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف لٹ کر نہیں آئے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو بک رہا ہے، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ قائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ ان آیتوں سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں قیامت سے پہلے دنیا میں نہیں لوٹائی جاتی ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ 15ویں شعبان کو روحیں واپس آتی ہیں، یہ قرآن حکیم کی آیتوں کے خلاف عقیدہ ہے۔ 15 شعبان کی رات کے تعلق سے لوگوں میں مشہور ہے کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ آئیے اس عقیدے کے تعلق سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک روایت لوگوں میں مشہور ہے
کہ اے علی، جس کسی نے بھی شعبان کی 15ویں شب کو 1000 بار قل هو اللہ احد کے ساتھ رکعتیں پڑھی تو اس رات جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت اس کی تمام خواہشیں پوری کرے گا، اور اسے 70 حور عنایت فرمائے گا، جن میں سے ہر حور کے ساتھ 70,000 غلام اور 70 بچے ہوں گے۔ اس روایت کے تعلق سے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ادنا بو بھی پانے والے پر تعجب ہے کہ وہ اس قسم کی بد زبان و بکواس کو سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ عبارت الاسرار المرفوعہ صفحہ 440 میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کی نماز سے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں جو کہ تمام کی تمام موضوع من گھڑت یا منکر ہیں۔ واضح ہے کہ نماز جسے نماز الفیہ ہزاری نماز کہا جاتا ہے، یہ 4 صدی ہجری 448 ہجری میں بیت المقدس میں گھڑی گئی، پڑھی گئی، اور اس کی فضیلت میں مختلف جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آتش بازی یا آتش پرستی سے محفوظ رکھے، کیونکہ آتش بازی کا شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی تصور نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں عبادات اگر ہیں تو صوت و سلام، روزے، نماز وغیرہ ہیں، لیکن آتش بازی کا تصور کہیں بھی نہیں ملتا ہے اسلامی شریعت میں، بلکہ مجوسیوں کے افعال ہیں جو آتش پرستش کرتے ہیں۔ شب برات میں حلوہ، آتش بازی، یہ سب بالکل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی 15 شعبان آئی، کسی نے اس کو شب برات کا نام نہیں دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ بھی گزر گیا، تابعین و ائمہ اربعہ کا زمانہ بھی گزر گیا، لیکن کسی سے بھی شب برات کا حلوہ، آتش بازی، مردوں سے فاتحہ خوانی وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے اور سنت صحیحہ کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ جو راہ نجات ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم خود بھی آگ سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس جہنم اور آتش دوزخ سے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔